سوال ہے جو آپ نے پہلے بھی کئی دفعہ بیان فرمایا ہوگا، لیکن بعض دفعہ بحث کے دوران بعض لوگ دوبارہ سوال کر دیتے ہیں کہ اس لیے ضروری ہے کہ وہی سوال دوبارہ مجھ پہ بھی کیا جائے. کوئی نیا پہلو. اچھی ترکیب سوچی ہے آپ نے. اچھا فرمائیے. تو کہتے ہیں کہ قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ حضرت مرزا صاحب پر ایمان لانا ضروری ہے، اور یہ وہی امام مہدی اور مسیح موعود ہیں جن کا قرآن اور احادیث میں جو بیان کیا گیا یہ وہی شخصیت ہیں. اس کے متعلق تو بہت دفعہ میں بیان کر چکا ہوں. اس کے بہت کثرت سے ایسے پہلو ہیں جن کو اگر شروع کیا جائے تو 1 گھنٹہ یا آدھا گھنٹہ جو باقی رہ گیا اس کافی نہیں ہے. آپ نے بالکل صحیح فرمایا تھا کہ اس کے مختلف پہلوؤں پہ میں روشنی ڈال چکا ہوں. صرف آپ کو میں اصولاً یہ بتاتا ہوں کہ قرآن کریم میں اگر یہ ثابت ہو قرآن کریم سے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اطاعت سے نبوت بھی عطا ہو سکتی ہے، تو ایک تو اصولی مقام ایسا ہے جہاں اصولاً ہمیں رہنمائی مل جاتی ہے کہ اگر خدا تعالیٰ امت محمدیہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں نبی پیدا فرمائے تو قرآن کے منشا کے مخالف نہیں. سمجھے؟ دوسرے سورہ جمعہ کا میں حوالہ دے چکا ہوں جس میں حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بعثت ثانیہ کا ذکر ہے، اور ایسے الفاظ میں ہے کہ کسی اور شخص کا ذکر ہی کوئی نہیں چل رہا. آپ ہی کی بعثت کا ذکر فرمایا وآخرین منہم لما یلحقوا بہم، وہ آخرین میں بھی مبعوث ہوگا. اس سے یہ مراد نہیں کہ اول آخر سب کا ایک نبی ہے، کیونکہ بیچ کے لوگ بیچ میں کہاں گئے پھر سب. تو آخر میں مبعوث ہونے سے مراد واقعتاً کسی کا مبعوث ہونا ہے. اس بات کی تائید بخاری کی حدیث کر رہی ہے، کیونکہ بخاری میں سے ثابت ہے کہ جب یہ آیات نازل ہوئی ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹھے ہوئے تھے ایک مجلس میں، اور جب آپ نے تلاوت فرمائی تو ایک صحابی نے عرض کیا وہ کون لوگ ہیں یا رسول اللہ جن کے متعلق آتا ہے کہ گویا آپ ان میں نازل ہوں گے. یہ لفظ آپ ان میں نازل ہوں گے تو اس نے نہیں کہے، مگر یہ واضح تھا منطوق آیت کا، اس لیے اس نے کہا وہ کون لوگ ہوں گے جن کا ذکر مل رہا ہے. تو آپ نے یہ بتانے کے لیے، واضح کرنے کے لیے کہ ذکر تو بہرحال بعثت کا ہے، فرمایا لو کان الایمان عند الثریہ، اگر ایمان ثریہ پر بھی چلا جائے لنال رجل من ہؤلاء یا رجال من ہؤلاء، ان لوگوں میں سے ایک مرد عظیم یا کئی مرد ایسے اٹھیں گے جو آسمان سے اسے کھینچ کر زمین پہ لے آئیں گے. اور یہ کہتے ہوئے آپ نے سلمان فارسی کے کندھے پر ہاتھ رکھ دیا. اب اس سے زیادہ قطعی ذکر ان کو اور کیا چاہیے. جہاں تک امکان کا تعلق ہے وہ من یطع اللہ والرسول والی آیت میں موجود کہ یہ کہنا غلط ہے کہ انعامات میں سے کوئی انعام بند ہو گیا. اطاعت رسول سے جو پہلے انعام ملا کرتے تھے وہ سب جاری ہیں، مگر اس رسول کی اطاعت شرط ہے، من یطع اللہ والرسول. اور آیت واقعتاً اس امکان کے نتیجے میں کوئی آئے گا؟ محمد رسول اللہ کے آنے سے بڑھ کر اور آنا کس کا ہو سکتا ہے؟ یہ سب جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں، وہ رسول ہے غیر رسول ہے. جس کے آنے کو محمد رسول اللہ کا آنا کہہ دیا جائے، اس سے زیادہ اور قطعیت کے ساتھ کیا پیشگوئی ہو سکتی ہے؟ اور پیشگوئی ہے، قرآن کریم کی پیشگوئی ہے. اور اس کی تشریح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرماتے ہیں کہ میں نہیں بلکہ ان میں سے کوئی آئے گا. اب آپ کو اور کیا چاہیے؟ ہاں، ان 2 باتوں پہ قائم ہو جائیں، مجال نہیں کہ کوئی ٹرا سکے آپ کو. اتنی قطعیت ہے ان میں. حدیثوں میں سے سب سے پختہ اور قرآن کریم کی 2 آیات جو بالکل ایسے واضح طور پر اپنے منشا کو ظاہر فرما رہی ہیں کہ کوئی انسان اس میں کسی قسم کی کوئی شکوک کی اس پہ شکوک کے پردے ڈال نہیں سکتا. ٹھیک ہے؟ ٹھیک.